بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 27 کا خلاصہ پیش خدمت ہے، اور اس پارہ نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ ان میں سے چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ الذاریات چل رہی ہے، اور اس سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ یہ جو آسمان ہے یہ ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اس کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اسے آپ ایک عجیب سائنسی انکشاف بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنات کے اندر ہر وقت چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، پھر کتنی ہی اللہ رب العزت کی فضائی ٹریفک آپ کہہ سکتے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، وہ حرکت میں ہیں۔ نہ صرف حرکت میں ہیں بلکہ اللہ پاک اور پیدا فرما رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اربوں سال سے اگر چیزیں مسلسل پیدا ہو رہی ہیں تو یہ جو جگہ ہے یہ تو بہت گنجان ہو گئی ہوگی اور وہاں تو حادثات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہوگا، تو یہ کیسے مینج ہو رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ ہم نے آسمان بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جوں جوں ضرورت بڑھتی ہے تو ہم توسیع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام بالکل خیر و خوبی کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے طے کردہ نظام کے تحت چل رہا ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا نظام ہے کہ اگر اس میں ایک ستارہ یا ایک سیارہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، چلیں ایک سیارہ بھی اگر تباہ ہو جائے تو شاید اس پوری کائنات کی تباہی کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ وسعت اور توسیع فرماتے جا رہے ہیں، جس وجہ سے وہ اتنی جو بڑی ٹریفک ہے اور اتنی ہیوی ٹریفک ہے اسے سفر کرنے میں، ٹریول کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے اللہ رب العزت نے، اور یہ بھی اسی سورہ الذاریات کا موضوع ہے، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ بات بہت دفعہ بیان ہوئی ہے، یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ دو مخلوقات ہیں جو مکلف کہلاتی ہیں، یعنی جن پر اللہ رب العزت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہے اور ایک جنات ہیں، دو مخلوقات ہیں، انہی کی طرف اللہ کی طرف سے ساری ہدایتیں آئی ہیں اور قیامت والے دن ان دو کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں اور جنوں، میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منکم من رزق، میں نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم کماؤ اور کما کے مجھے کھلاؤ۔ ما اريد منکم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق، رزق کھلانے والا تو خود اللہ ہے، وہ لوگوں کو رزق دیتا ہے اور لوگوں کو کھلاتا ہے۔ تو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے اندر زندگی بسر کریں۔ تو مقصد زندگی جو ہے وہ اصل میں عبادت ہے، تو باقی چیزیں ضروریات ہیں، لہذا مقصد کو فوکس کرنا چاہیے اور ضروریات کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس پارے میں ایک سورہ النجم بھی ہے، سورہ النجم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین کی ملاقات کی ایک عجیب منظر کشی کی ہے۔ وہ اس لیے کفار کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس وحی آتی ہے۔ جناب وحی کون لاتا ہے؟ کیا جو وحی لاتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو؟ آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ یا ایسے ہی آپ کہتے ہیں جی فرشتہ ہے اور وہ فرشتہ آتا ہے؟ آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین کی
ملاقات یہاں بیان فرمائی ہے، بلکہ ملاقات نہیں، ملاقاتیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین کی دو ملاقاتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک ملاقات اسی دنیا کے اندر ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور بہت قوی ہیکل فرشتہ، بہت قد و قامت والا، ایسے کہ جیسے ان کے پیچھے سارا آسمان چھپ گیا تھا، سر جیسے آسمان کے ساتھ ہو اور پاؤں جیسے زمین کے اندر جا رہے ہوں، 600 بازو اور پر، اس طرح جبرائیل امین کو دیکھا، دنیا میں دیکھا۔ اور ایک مرتبہ دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب معراج کی رات حضور علیہ السلام آسمان پہ تشریف لے گئے تھے تو عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین کی ملاقات ہوئی۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہاں پر حضور علیہ السلام کے پاس جب جبرائیل آئے دنیا میں تو جو وحی اللہ نے فرمائی تھی وہ وحی پہنچائی، اور جب وہاں پہ گئے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، تو وہاں جو نشانیاں دکھانی تھیں اللہ کی قدرت کی، جبرائیل امین نے وہ نشانیاں حضور علیہ السلام کو سکھائیں۔ تو یہ ایک بڑا عجیب منظر ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سند ہے اس کو بیان فرمایا۔ سند کہ حضور علیہ السلام کے پاس جو وحی آتی ہے وہ فرشتہ لے کے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ہے اس کو حضور نے باقاعدہ دیکھا، ملاقاتیں ہوئیں، اصلی شکل میں دیکھا، اصلی شکل کے اندر۔ ایک ہوتا تھا دنیا کے اندر کسی انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، نہیں بلکہ اصلی شکل کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو دیکھا۔ اور جبرائیل امین جو وحی لے کے آتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، ان هو الا وحی یوحی۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک سورت ہے سورہ القمر، اور قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، اور اس سورت کا نام القمر اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے شق قمر، اور شق قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو واضح فرمانے کے لیے اس معجزے کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا اور آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، اور اس کے بعد پھر چاند دوبارہ آ کر جڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے، وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا یعنی ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں حضور علیہ السلام کے اسی معجزہ کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اس سورہ القمر کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ رب العزت نے اس میں ایک آیت کو بار بار دہرایا ہے۔ اس کے بعد سورہ الرحمن آتی ہے، وہاں پر بھی وہی ہے، لیکن وہاں تو تکرار بہت زیادہ ہے، وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس سورہ القمر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک آیت بار بار دہرائی ہے، اور وہ آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو یہ اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن تمہارے لیے اترا ہے، تمہاری نصیحت اور ہدایت کے لیے اترا ہے، اور اس نصیحت اور ہدایت کو میں نے آسان کر دیا ہے، لہٰذا تم آؤ اور تم یہ ہدایت اور یہ نصیحت قبول کرو اور حاصل کرو۔ پھر سورہ الرحمن آتی ہے، یہ اپنے انداز بیان کے اعتبار سے اور اپنی فصاحت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے خوبصورت سورت ہے، سب سے حسین سورت ہے۔ اور خوبصورتی کے لیے دنیا کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دلہن،
دلہن خوبصورتی کا ایک استعارہ ہوتا ہے اور مثال ہوتی ہے، تو یہ چونکہ اسی طرح بے انتہا خوبصورت ہے، اسی لیے اس سورہ الرحمن کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن۔ جس طرح دنیا میں دلہن سب سے خوبصورت ہوتی ہے، اسی طرح سورہ الرحمن قرآن کی صورتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت اس کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، اس کو تکرار کے ساتھ اللہ رب العزت لائے ہیں، اور وہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کی ایک خوبی یہ بھی ہے، اور انفرادیت بلکہ کہنا چاہیے یہ بھی ہے، کہ اس میں پوری صورت میں اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو براہ راست اور اکٹھا مخاطب فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ بھی آتا ہے، یا معشر الجن والانس آتا ہے، لیکن کہیں کہیں آتا ہے، اور اتنی تکرار کے ساتھ اور اتنے اہتمام کے ساتھ صرف سورہ الرحمن کے اندر آتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان اور جن دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے مکلف ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ پھر آگے صورت آتی ہے سورہ الواقعہ۔ سورہ الواقعہ بھی قرآن کریم کی بڑی اہم صورتوں میں سے ہے، اور اس سورہ الواقعہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص روزانہ سورہ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہر قسم کی فقر و فاقہ سے اور رزق کی تنگی سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اسے اللہ پاک رزق کی تنگی نہیں ہونے دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹیاں تھیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا، انتقال بالکل قریب، تو جو گورنر تھا مروان بن الحکم، وہ ان کی عیادت کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جانے کے بعد ظاہر ہے آپ کی جو بچیاں ہیں ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوگا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں تاکہ عزت و آبرو کے ساتھ گھر بیٹھے ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز جواب دیا، یعنی صحیح معنوں میں قرآن کریم پر اور اللہ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر یقین جو ہے وہ انہوں نے ظاہر فرمایا۔ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ الواقعہ یاد کرا دی ہے، اور میری بیٹیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو روزانہ سورہ الواقعہ کی تلاوت کرے اللہ رب العزت اسے فقر و فاقہ کا محتاج نہیں ہونے دیتے، اور اسے رزق کی تنگی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ روزانہ اگر تلاوت کی جائے، اور مغرب کی نماز کے بعد سب سے بہتر یہ ہے اس کی تلاوت کی جائے، تو انشاءاللہ اللہ پاک رزق کے معاملے میں انسان کو غنی فرما دیتے ہیں اور بے نیاز فرما دیتے ہیں۔ اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ قیامت کے روز، چونکہ الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اذا وقعت الواقعہ آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، جب قیامت واقع ہو جائے گی، برپا ہو جائے گی، تو پوری صورت کے اندر قیامت کے مناظر بیان ہوئے ہیں، لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا کہ قیامت والے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ تم 3 حصوں میں تقسیم ہوگے سب انسان۔ نمبر 1 السابقون والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ نمبر 1 السابقون۔ سابقون کون ہوں گے؟ سابقون ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو نیکی میں، خیر میں، بھلائی میں، ایمان میں، تقوی میں، عبادات میں، جہاد میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، ہر خیر اور بھلائی کے کام میں پیش رہے، آگے آگے رہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جیسے صحابہ کرام میں سے ایک پوری جماعت ہے جسے السابقون الاولون کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت پر ابتدا میں ہی لبیک کہا، پہل کی اور لوگوں کی نسبت، اور لوگوں سے پہلے ایمان قبول کیا، یہ السابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ساری انسانیت میں ایسے لوگ ہوں گے جو نیکی میں، بھلائی میں، خیر میں سابقون ہوں گے،
پیش ہونے والے، سبقت لے جانے والے، بڑھنے والے، تو یہ اللہ کے ہاں سب سے بلند مرتبہ ہوں گے. یہ سب سے بلند، ان کا رتبہ سب سے بلند ہوگا. اس میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں. سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام، اس کے بعد صحابہ کرام، تمام انبیاء علیہ السلام، ان کے قریبی ساتھی جو تھے وہ بھی، اور قیامت تک آنے والے ہیں وہ لوگ جو السابقون الاولون، یعنی ہمیشہ نیکی اور خیر میں پہل کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے. یہ قیامت والے دن سب سے بلند مرتبہ ہوں گے. دوسری جو قسم اللہ نے بیان فرمائی وہ ہے اصحاب المیمنہ. اصحاب الیمین بھی کہتے ہیں اصحاب المیمنہ، یعنی وہ لوگ جن کا حساب کتاب ہوگا، لیکن اس حساب کتاب میں بہرحال وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ لوگ بھی جنتی ہوں گے، یہ بھی جنتی ہیں، لیکن بہرحال السابقون کی نسبت یہ کم ہوں گے. السابقون کا درجہ ان سے بلند ہوگا، وہ سب سے بلند درجہ ہوں گے. اس کے بعد اصحاب الیمین، جن کو بھی دایاں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، یعنی یہ جنتی ہیں. یہ دوسری قسم ہوگی. قیامت والا دن تمام انسانوں کی، پہلی امتوں میں سے بھی بہت ہوں گے، اس امت میں سے بھی بہت ہوں گے. تیسری جو اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی ہے وہ اصحاب الشمال ہے. اصحاب الشمال، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں دیا جانا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا اور یہ جہنم میں جائیں گے. ان تین اقسام کو بیان کر کے اللہ رب العزت ہمیں جو نصیحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ: کوشش کرو سابقون کے اندر تمہارا شمار ہو، تاکہ اللہ جب نوازیں تو تمہیں سب سے زیادہ نوازیں. کوشش کرو تمہارا شمار السابقون کے اندر ہو. لیکن اگر کہیں کمی رہ گئی، السابقون الاولون میں تم شامل نہ ہو سکے، تو کم از کم اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والوں میں تو ضرور شامل ہو جاؤ، کم از کم، تاکہ کم سے کم جنت میں تو چلے جاؤ، کامیاب تو ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. اور پھر تیسری قسم بیان کر کے ہمیں نصیحت یہ فرمائی: خبردار اصحاب الشمال میں سے، بائیں ہاتھ والوں میں سے نہ ہونا، ان کا انجام بہت برا ہے. اور اس پارے کی آخری جو سورت ہے وہ سورہ الحدید ہے. سورہ الحدید، سورہ الحدید میں اللہ رب العزت نے جو ترغیب دی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا اور مالی اعتبار سے اللہ کے دین کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا اور اس کی، اللہ کے دین کی مدد کرنا. چنانچہ اس میں اللہ رب العزت جا بجا فرماتے ہیں: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی راہ سے مراد اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی تائید کے لیے، اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے تم کیوں نہیں اپنا مال خرچ کرتے؟ پھر آگے اس کا ثواب بھی بیان فرمایا. اللہ رب العزت اس پر کیا کیا عطا فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اور قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین پہ اپنا مال لگائے، اللہ اس کا بدلہ اس کو دیں گے. اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان المصدقین والمصدقات، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہیں. اور صدقہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے بندوں پہ مال خرچ کرنا. تو گویا یہ پوری صورت جو ہے یہ مالی عبادت کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ تم بدنی عبادت تو کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، اسی طرح تم مالی عبادت بھی کرو. بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی کرو. اور مالی عبادت کہاں کہاں کرنی ہے؟ اللہ کے دین کو ضرورت پڑے تو اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرو، اور اللہ کے بندوں کو ضرورت پڑے تو اللہ کے بندوں پہ مال خرچ کرو، اور اس کا اجر اور ثواب اپنے شایان شان اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے. اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں